بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے اس آباد خرابے میں۔ یہ ہے ایک آپ بیتی، اس کے لکھنے والے ہیں اختر الایمان، اور اختر الایمان کی یہ آپ بیتی ہے۔ تو یہ سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آج اس سبق کا الفاظ و معنی اور سوال و جواب پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے مشق، یہ ہے مشق، لفظ و معنی، لفظ و معنی۔ آسیب، آسیب، اس کو پڑھیں گے کیا؟ آسیب۔ آسیب کہتے ہیں بھوت پریت کو، بھوت پریت۔ آسیب کہتے ہیں بھوت پریت کو۔ خانہ بدوش، خانہ بدوش کہتے ہیں بے ٹھکانہ، بے ٹھکانہ، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کا کوئی مستقل گھر نہ ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ خانہ بدوش۔ بے ٹھکانہ، جس کا کوئی مستقل گھر نہ ہو، مستقل یعنی پائیدار گھر نہ ہو، پرسنل گھر نہ ہو۔ جوہڑ، جوہڑ کہتے ہیں چھوٹا تالاب کو، جوہڑ چھوٹا تالاب کو کہتے ہیں۔ ڈار، ڈار، ڈار کہتے ہیں ہرنوں کا جھنڈ، ہرنوں کا جھنڈ کو کہتے ہیں ڈار۔ مرغوب، مرغوب کہتے ہیں پسندیدہ کو، پسندیدہ کو مرغوب کہتے ہیں۔ کانس، کانس کہتے ہیں ایک قسم کی لمبی گھاس جو غیر زراعتی زمین پر پیدا ہوتی ہے، ایک قسم کی لمبی گھاس جو غیر زراعتی زمین پر پیدا ہوتی ہے۔ غیر زراعتی یعنی جس زمین پہ کھیتی نہیں ہوتی ہے، جو زمین ایسے ہی پڑی ہوتی ہے تو اس پہ یہ گھاس ہو جاتی ہے، کانس جس کو کہتے ہیں۔ تو جو زمین ایسے ہی پڑی ہوتی ہے، جس میں کوئی کھیتی ہوتی نہیں ہوتی ہے، ایسی پڑی رہتی ہے، تو اس میں یہ ہو جاتا ہے، یہ گھاس ہو جاتی ہے۔ ایک قسم کی لمبی گھاس جو غیر زراعتی زمین پر پیدا ہوتی ہے، اسے کانس کہتے ہیں۔ روح رواں، روح رواں کہتے ہیں وہ شخص جو کسی کام کی اصل ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہو، وہ شخص جو کسی کام کی اصل ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہو، اس کو کہتے ہیں روح رواں۔ طباق سا چہرہ، طباق سا چہرہ، چوڑا چکلا چہرہ، چوڑا چکلا چہرہ کو کیا کہتے ہیں؟ طباق سا چہرہ۔ نرسل، نرسل کہتے ہیں سرکنڈا کو، نرکل، 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 سرکنڈا اور نرکل کہتے ہیں نرسل کو۔ پٹیرے، پٹیرے کہتے ہیں ایک قسم کی گھاس ہے۔ پٹیرے کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی گھاس ہے۔ چہے، چہے یہ ایک چھوٹی آبی چڑیا ہے، ایک چھوٹی آبی، آبی یعنی پانی میں رہنے والی چڑیا ہے، تو ایک چھوٹی آبی چڑیا کو چہے کہتے ہیں۔ افزائش، افزائش کہتے ہیں اضافہ، زیادتی، اضافہ، زیادتی کو کیا کہتے ہیں؟ افزائش، افزائش مطلب اضافہ یعنی زیادتی۔ قہر درویش، برجان درویش، قہر درویش، برجان درویش کا معنی کیا ہے؟ غریب کا غصہ اپنے ہی اوپر نکلتا ہے، غریب کا غصہ اپنے ہی اوپر نکلتا ہے۔ یہ فارسی کا مقولہ ہے، قہر درویش برجان درویش، اس یہ مقولہ ہے فارسی کا۔ اس کا معنی ہوتا ہے غریب کا غصہ اپنے ہی اوپر نکلتا ہے۔ منہدم، منہدم کے معنی ہوتا ہے گرا ہوا، گرا ہوا، مسمار کیا ہوا، مسمار کیا ہوا، گرا ہوا، مسمار یعنی گرا ہوا، تو مسمار کیا ہوا، گرا ہوا کو کیا کہتے ہیں؟ منہدم، منہدم۔ یخبستہ، یخبستہ بہت زیادہ ٹھنڈا، بہت زیادہ ٹھنڈا، برف کی طرح جمع ہوا، برف کی طرح جمع ہوا بہت زیادہ ٹھنڈا کو کیا کہتے ہیں؟ یخبستہ۔ ہفتے خواں، ہفتے خواں، اسے پڑھیں گے ہفتے خواں، واؤ نہیں پڑھتے، سائلنٹ ہے۔ ہفتے خواں کہ قوس کی رہائی کے لیے رستم نے مازندران تک جو راستہ 7 دن میں طے کیا،
اسے ہفتے خواں کہا جاتا ہے۔ مراد کٹھن اور مشکل کام۔ کہ قوس کی رہائی کے لیے۔ کہ قوس یہ جو ہے یہ ایران کا ایک پرانا افسانوی بادشاہوں میں سے ہے، اس کو کہ قوس کہتے ہیں۔ کہ قوس یہ کیا کون ہے؟ یہ ایک افسانہ ایران میں جو افسانہ نگار ہوتے تھے، تو انہی افسانہ نگاروں میں سے ایک شخصیت تھی جس کا نام تھا کہ قوس۔ تو کہہ رہے کہ قوس کی رہائی کے لیے، کہ قوس کی رہائی کہتے ہیں یعنی اس کو ضمانت دلانا، اس کو آزاد کرنا۔ رہائی مطلب آزادی کے لیے رستم آپ کو پتہ ہے یہ ایک بادشاہ تھا۔ رستم نے مازندران یہ ایک صوبہ ہے ایران کا۔ مازندران ایران کا ایک صوبہ ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، جنگلوں سے اور ہرے بھرے ہے، ہرا بھرا ہے۔ تو مازندران تک جو راستہ 7 دن میں طے کیا یعنی پار کیا، پورا کیا، اسے ہفتے خواں کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مراد کٹھن اور مشکل کام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اصل تو یہ ہے، لیکن یہ مشکل کام کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ مشکل کام تھا 7 دن میں طے کرنا۔ اب کہہ رہے غور کرنے کی بات۔ غور کرنے کی بات کیا ہے؟ غور کرنے کی بات کہہ رہے ایک اچھی آپ بیتی میں صرف گزری ہوئی باتوں کا بیان ہی نہیں ہوتا۔ ایک اچھی آپ بیتی میں صرف گزری ہوئی باتوں کا بیان ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس بیان کو حقیقت پر بھی مبنی ہونا چاہیے۔ یعنی اس بیان میں سچائی ہونی چاہیے۔ حقیقت یعنی سچائی پر مبنی ہونا چاہیے، مطلب یعنی اس سچائی پر قائم ہونا چاہیے، یعنی سچی حقیقت ہونی چاہیے، اس میں سچائی ہونا چاہیے، نہیں کہ جھوٹی باتیں بیان کر دیں۔ کہہ رہے اختر الایمان نے اپنی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اپنی خامیوں اور ناکامیوں کو بھی دیانت داری کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اپنی خامیوں یعنی کمیوں، اور ناکامیوں اپنی ناکام ہونا، ناکامیوں کو بھی دیانت داری یعنی ایمانداری کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اختر الایمان کی نثر بہت سادہ، صاف اور رواں ہے۔ اختر الایمان کی نثر کہتے ہیں ایک شعر، ایک نثر ہوتا ہے، جیسے یہ عبارت ہے، اس کو نثر کہتے ہیں۔ تو نثر بہت سادہ، صاف اور رواں ہے، یعنی اس میں زیادہ بہت ہی مشکل ورڈز، مشکل الفاظ نہیں ہیں، بلکہ سہل آسان اور آسان اسلوب میں ہے۔ تو بہت سادہ، صاف اور رواں ہے۔ ان کی نثر میں ذرا بھی تصنع اور آرائش نہیں ہے۔ ان کی نثر میں ذرا بھی تصنع کہتے ہیں بناوٹ کو، اپنے طرف سے بنا کر اس کو بنا کر پیش کرنا، اور آرائش یعنی اس میں خوبصورتی اور زیبائش، یعنی خوب نقش و نگار کرنا، اس میں ڈیزائننگ ہے نا، خوب بنا کے، سنوار کے، سجا کے پیش کرنا، یہ سب چیزیں نہیں ہیں، بناوٹی چیز نہیں ہیں۔ وہ اسی چیز کو بہت اچھے سے بنا سنوار کے پیش کرنے والا مزاج نہیں ہے، نثر نہیں، ان کی نثر میں نہیں ملتی چیز، حقیقت ان میں ہوتی ہے، یہ بات بتا رہے۔ ان کی نثر میں ذرا بھی تصنع اور آرائش نہیں ہے۔ یہ اقتباس اختر الایمان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں کے اس حصے سے لیا گیا ہے۔ یہ اقتباس کسے کہتے ہیں؟ یعنی پیراگراف، کسی بھی چیز کو اقتباس کہتے ہیں، مطلب پورے سبق میں سے کسی ایک حصے کو اٹھا لینا، اس کو اقتباس کہتے ہیں، ہے نا، اقتباس۔ تو یہ اقتباس اختر الایمان کی خود نوشت یعنی آپ بیتی، اس آباد خرابے جو یہ ان کی خود نوشت ہے، آپ بیتی ہے، کہ اس حصے سے لیا گیا ہے کہ جب مصنف کو 11 سال کی عمر میں اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا۔ جب مصنف کسے کہتے ہیں؟ کتاب لکھنے والے کو مصنف کہتے ہیں۔ جب مصنف کو، یعنی جیسے اختر الایمان یہ مصنف ہے اس کتاب کے،
تو جب مصنف کو 11 سال کی عمر میں اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا۔ غور کیجئے کہ چوتھے پیراگراف میں مصنف نے اپنے گاؤں کی کتنی اچھی اور سچی تصویریں پیش کی ہیں۔ غور کیجئے کہ چوتھے پیراگراف میں مصنف نے اپنے گاؤں کی کتنی اچھی اور سچی تصویریں پیش کی ہیں۔ اب ہے سوالات، دیکھیے سوالات۔ خود نوشت یا آپ بیتی کی تعریف بیان کیجیے۔ خود نوشت یا آپ بیتی کی تعریف بیان کیجیے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ تو خود نوشت یا آپ بیتی کی تعریف یہ ہے کہ اپنی زندگی کے حال کو خود بیان کرنا، اپنی زندگی کا حال کو خود بیان کرنا، خود لکھنا، اس کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ اختر الایمان کسی ایک طرح کی تعلیم پر کیوں نہ جم سکے؟ اختر الایمان کسی ایک طرح کی تعلیم پر کیوں نہ جم سکے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے ابا مسجد میں امامت کرتے تھے اور ان کو کسی نہ کسی وجہ سے بار بار مسجد چھوڑنا پڑتا تھا۔ کبھی اس مسجد کو چھوڑ کر کبھی دوسرے جگہ چلے گئے، پھر کبھی دوسرے جگہ چھوڑ کر تیسرے جگہ چلے گئے، تو ایک جگہ وہ رہ نہیں پاتے تھے، جس کی وجہ سے کبھی ان کے والد صاحب کبھی مدرسے میں ڈال دیتے تو کبھی سرکاری اسکول میں ڈال دیتے۔ تو کیونکہ ایک جگہ ان کا ٹھہراؤ نہیں تھا، ایک جگہ نہیں رہتے تھے، ادھر ادھر ہوتے رہتے تھے، اس وجہ سے ایک طرح کی تعلیم پر وہ نہ رہ سکے۔ اپنے گاؤں رکڑی کی کیا کیا چیزیں اختر الایمان کو پسند تھی؟ اپنے گاؤں رکڑی کی کیا کیا چیزیں اختر الایمان کو پسند تھی؟ تو اپنے گاؤں کی جو پسند جو تھی وہ یہی کہ ان کے گاؤں میں جو تالاب تھا اس میں جو پھول نیلوفر اور کنول کے پھول کھلتے تھے، اور کہ وہاں ہرنوں کا ایک جھنڈ جو اچھل کود کیا کرتا رہتا تھا، اور وہاں کی چڑیوں کا چہچہانا اور ان کا گھونسلہ بنا کر جھولنا، تو یہ ساری چیزیں وہاں پر کھیت کھلیان، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو بہت پسند تھی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اختر الایمان جب اپنے والد کے ساتھ جگادری پہنچے تو وہاں کیا منظر دیکھا؟ تو وہاں ایک منظر دیکھا کہ ایک چوکی تھی جہاں پر وہ رات گزارنا چاہتے تھے، لیکن وہاں کا جو داروغہ تھا وہ وہاں رات گزارنا نہیں دیا، جس کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر وہ دور چلے گئے، ایک قبرستان میں انہوں نے رات گزاری۔ تو مدرسے میں رہنے والی بچی لالی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ تو مدرسے میں رہنے والی بچی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ اس بچی کو لکڑ بگا اٹھا کر لے گیا اور اس کو چیر پھاڑ دیا، خون آلود کر دیا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا، اب انشاءاللہ دوسرا سبق شروع ہوگا۔